اب یہاں پر یہ ہے کہ بعض جگہوں پر فجر کی نماز جو ہے بہت تاخیر سے پڑھی جاتی ہے، اتنی تاخیر ہوتی ہے کہ خطرہ ہوتا ہے کہ وہ قضا ہی نہ ہو جائے۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ صحیح انداز سے آپ نماز پڑھیں، جیسے کہ کہا گیا فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، کہ نماز فجر اس وقت پڑھتے تھے کہ لوگ ایک دوسرے کو پہچان نہیں پاتے تھے، اور جب نماز ختم ہوتی تو اس وقت وہ پہچانا کرتے تھے۔ تو اس لیے جو ہے نا نماز عشاء میں تاخیر، نماز فجر میں جلدی ٹائم شروع ہوتے ہی پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن تاخیر کا عشاء میں مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ لوگ سونے کے بعد پڑھیں، جو بھی ممکن ہو سکتا ہے، جتنی تاخیر جائز ہے لوگ اس کو برداشت کر سکتے ہیں، اس حساب سے آپ پڑھیں۔ جیسے کہا گیا کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ بالعشاء حتی ذهبت عامۃ اللیل ثم خرج فصلی، ایک مرتبہ آپ عشاء کے لیے بڑی تاخیر سے تشریف لائے اور اس سے لگتا تھا کہ رات گزر رہی ہے۔ وقال انه لوقتها، پھر آپ نے فرمایا اصل وقت تو یہی ہے، لولا ان اشق علی امتی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اگر امت کے زیادہ پریشانی کا ڈر نہ ہوتا تو میں ان کو اسی طرح سے نماز پڑھنے کا حکم دیتا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تاخیر سے نماز پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیے، ظہر وغیرہ کی نماز، اس میں موسم کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، ویدر کا، کلائمیٹس کا۔ کبھی ایسے ہوتا ہے بعض علاقوں میں اول وقت میں ظہر پڑھ لی جائے تو زیادہ بہتر ہے، سورج میں گرمی آنے سے پہلے، اور بعض علاقوں میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا ڈیلے کریں، یعنی عصر کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی، ڈیلے کا مطلب یہ نہیں کہ عصر کا ٹائم شروع ہو جائے، تو اگر آپ اس وقت پڑھیں گے تو وہ زیادہ فائدہ ہے۔ یعنی موسم کی رعایت کرنا، وتhin وہ جو ٹائم دیا گیا، مان لیجئے ظہر کے لیے 2 گھنٹے ہے تو موسم کے مطابق ایڈجسٹ کیا جائے گا جماعت کا ٹائم، تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولت ہو سکے۔ جی مولانا، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مساجد میں جو فجر کا وقت تعین کیا جاتا ہے تو اس میں اس بات کا لحاظ رکھتے ہیں کہ آخری وقت سے کچھ 20 منٹ پہلے یا 30 منٹ پہلے اس طرح تعین کیا جاتا ہے، تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ جیسے ہم نے بتایا کہ فجر کی نماز کے لیے سنت تو مسنون تو یہ ہے کہ اول وقت میں پڑھی جائے، مگر اتنی تاخیر کر دی جائے کہ سورج نکلنے والا ہو، یہ چیز کسی صورت میں بھی درست نہیں ہے۔ آپ اسی سوال سے جڑا ہوا سوال ہے شیخ میرا، کہ آپ کی بات سے متفق ہوں میں، لیکن کیا یہ صحیح ہے کہ پورا سال بھر صرف رمضان کے مہینے کو چھوڑ کر نماز کا آخری وقت ہی فجر کے لیے تعین کیا جائے اور اول وقت میں رمضان کو چھوڑ کر کبھی نماز نہیں پڑھی جائے؟ دیکھیے، اصل میں نماز کے رمضان میں جو کرتے ہیں نا، وہ سنت سمجھ کر کریں تو ثواب ہوگا، وہ سنت سمجھ کر نہیں، نیند سمجھ کر کرتے ہیں کہ جلدی سے سحری کھائی ہے، فوری فجر پڑھ لیں تاکہ نیند پوری ہو، تو اس کا ثواب کیا ملے گا؟ نیت نیند پوری کرنے کی ہے۔ لیکن اس کا تعلق رمضان یا غیر رمضان سے نہیں ہے۔ سنت پر عمل کرنے کا جذبہ اگر بعد میں بھی ہو، رمضان کے علاوہ بھی ہو، تو یہ زیادہ قابل قدر ہے اور بہتر ہے۔ تو اس میں جو ہے نا اول وقت پڑھنے کی کوشش کریں، یا کم سے کم درمیانی وقت، تاکہ لوگوں کو سہولت بھی ہو اور زیادہ جو ہے خطرے کا وقت شروع بھی نہ ہو۔